آپ نے شہرت کمائی, عزت کمائی, ویسے اس حوالے سے آپ نے دولت کتنی کمائی؟ ویسے سب ویری پرسنل, لیکن لوگ جاننا چاہتے ہیں. میں نے عزت کمائی ہے, سچ بولتی ہوں, سچ ہی بتاؤں گی اللہ کو حاضر ناظر جان کے. میں نے عزت کمائی ہے اور میں نے اتنی دولت کمائی ہے کہ میں اچھے سے زندگی گزار سکتی ہوں. الحمدللہ, ماشاءاللہ, اللہ کا شکر ہے. مطلب میں نے اتنی دولت کمائی ہے. میں نے کوئی بہت زیادہ دولت نہیں کمائی. دولت کے معاملے میں شاید جو ہے وہ میں نے کبھی لالچ نہیں کیا. میں بہت سارے تو انٹرویوز جو ہے وہ بہت کم پیسوں میں یا بہت جو ہے وہ بالکل پیسے لیتی نہیں. کبھی کبھار تو اس طرح سے بھی ہوتا ہے, کسی کو oblige کرنا ہو, کچھ کرنا ہو تو ایسے بھی کر دیتی ہوں. لیکن ہاں جہاں کہیں میں جاتی ہوں ایز اے چیف گیسٹ جاتی ہوں, ویسے جاتی ہوں تو میری ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ بھائی مجھے پیسے دیں, میں نے بھی تو اپنا سرکل چلانا ہے نا. پیشنٹس آتے ہیں تو ظاہر ہے وہ بھی فیس پے کرتے ہیں, تو یہ میرا حق ہے, رائٹ ہے میرا. اور میں سمجھتی ہوں کہ جب کوئی انسان مشہور ہو جاتا ہے تو پھر اگر وہ کسی چیز کی برانڈنگ کرتا ہے, کسی چیز کے بارے میں جو بتاتا ہے, تو وہ اس کو چارج کرنا چاہیے. یہیں سے ہمارا سرکل چلتا ہے. اور لوگ, مجھے بڑا افسوس ہے کہ ہمارے چینلز والے بھی اور ہمارے اور لوگ بھی اس چیز کو بڑا معیوب سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ڈاکٹر نبیہہ کے ساتھ اگر ہمارا تعلق ہے تو یہ فری میں ہی کر دے ہمارا کام. تو ایسا مطلب ڈاکٹر نبیہہ بھی جو ہے وہ ظاہر ہے میرے ساتھ بچہ ہے, فیملی ہے, ہم نے بھی اپنا سرکل یہیں سے چلانا ہوتا ہے. تو یہ غلط بات ہے. میں اور میرے جیسے کوئی اور لوگ بھی جو آپ جن کا حق مارنا چاہتے ہیں یا چاہتے ہیں کہ جو فری میں جو ہے وہ انٹرویو دے دیں, فری میں آ جائیں, فری میں بیٹھیں, فری میں باتیں کریں, تو اس طرح فری میں کس کے پاس ٹائم ہے؟ ٹائم از منی. یاد رکھیے گا, جس شخص نے اپنے وقت کو کیش نہیں کیا وہ شخص کبھی زندگی میں کامیاب نہیں ہوا. اور پیسوں کے معاملے میں جہاں تک بات ہے, تھوڑے پیسے کما لیں لیکن عزت سے کما لیں. میں نے کبھی شارٹ کٹ لینے کی کوشش نہیں کی. الحمدللہ روٹی روزی پوری ہو رہی ہے میری, میں خوش ہوں. ٹی وی چینلز ہوں, سوشل میڈیا ہو, کوئی بھی ایپ ہو, کوئی بھی پلیٹ فارم ہو, ہر جگہ پہ ڈاکٹر نبیہہ علی خان ملتی ہیں, ان کی ویڈیو دیکھنے کو ملتی ہیں. لیکن ڈیلی کیا آپ کتنے کو پوڈ کاسٹ, کتنے کو انٹرویوز, کیا آپ کا اسکیجول کیا ہے آپ کا؟ ویسے ہفتے میں 4 سے 5 دن 4 days میں کام کرتی ہوں ریگولر. صبح 7 بجے اٹھتی ہوں, مارننگ شو سے میرا کام شروع ہوتا ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ مختلف چینلز کے پوڈ کاسٹ اور شوز میں میری اپیرنس ہوتی ہے, اور شام کو میں 12 بجے تک کام کرتی ہوں. یعنی صبح 7 بجے اٹھ کے رات 12-1 بجے تک جو ہے میں اسٹل ورک کرتی ہوں. اس میں میرے یوٹیوب چینلز اور دوسری چیزیں بھی جو ہے وہ شامل ہوتی ہیں. اس میں میری لوگوں سے ملاقاتیں بھی شامل ہوتی ہیں, اور اس میں کبھی کبھار اگر کوئی ارجنٹ جو ہے وہ اپوائنٹمنٹ آ جائے تو وہ بھی شامل ہوتی ہے. ویک کے 3 days جو ہوتے ہیں وہ میرے اپوائنٹمنٹ ڈیز ہوتے ہیں. 4 days جو ہے وہ میں باقاعدہ طور پہ اپنے میڈیا کو دیتی ہوں, کام کو دیتی ہوں, اور وہ ریگولر دیتی ہوں. نان سٹاپ ورک کرتی ہوں, صبح ہی اٹھ جاتی ہوں اور رات کو جو ہے وہ سوتی ہوں. کہیں 2-3 بجے جو ہے وہ میری نیند ہوتی ہے. اس کے بعد جو ہے میرا شیڈیول یہی ہے. اور اگلے جو 3 days ہوتے ہیں, اور اس میں میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو اگلے 3 days ہوتے ہیں جس میں اپوائنٹمنٹس لیتی ہوں, یہ اکثر اوقات جو ہے وہ میری آف ڈیز بھی ہوتے ہیں, اور اکثر اوقات میں اپنے جو ہے وہ کلینک میں بھی ہوتی ہوں. تو اس میں زیادہ تر میری آن لائن سیشنز جو ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں. باقاعدہ ایک میڈیکل کلینک بھی آپ چلا رہی ہیں؟ جی جی, میرا کلینک بھی ہے, اور میرا اپنا ذاتی کلینک تو نہیں ہے, ابھی میں اتنی امیر تو نہیں ہوں کہ میرا ذاتی کلینک ہو, لیکن یہ ہے کہ اور ڈاکٹرز بھی وہاں پہ بیٹھتے ہیں, تو انہی ڈاکٹرز کے ساتھ میرا بھی ٹائمنگ ہوتا ہے. جی بالکل. اچھا, زندگی کے سارے خواب جو ہے پورے ہو چکے ہیں, یا کوئی ایسا خواب جس کے لیے آپ بہت تگدو کر رہی ہیں؟ نہیں, بالکل پورے نہیں ہوئے خواب. جو بھی خواب رہتے ہیں وہ ابھی تو ایک خواب پورا ہوا ہے. کیا خواب پورا ہوا؟ ابھی تو صرف شہرت کا خواب پورا ہوا ہے. اچھا. ابھی تو باقی سارے خواب جو ہے وہ باقی ہیں. ابھی تو ایک جرنی کا سٹارٹ ہوا ہے, ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے. ابھی تو یہ پہلا سٹیپ ہے, ابھی تو بہت آگے سفر پڑا ہے. اگر زندگی رہی تو اللہ نے زندگی دی تو انشاءاللہ, ورنہ اللہ نے جتنی عزت سے نواز دیا ہے, جتنی محبتوں سے نواز دیا ہے, یہ بھی عام لوگوں کو میسر نہیں آتی. تو اچھا, میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جیسے آپ کی ویڈیوز دیکھ کے لوگ موٹیویشن لیتے ہیں, تو ڈاکٹر نبیہہ علی خان جب کبھی سیڈ ہو جاتی ہیں, کبھی مایوس ہو جاتی ہیں, کبھی ایسا زندگی میں فیس کا سامنا کرنا پڑتا ہے, تو کوئی ایسا موٹیویشنل اسپیکر ہو جس کو سن کے آپ کو بھی انسپریشن یا موٹیویشن ملتی ہو, کس کو سنتی ہیں آپ کی؟ میں مولا علی کے اقوال پڑھتی ہوں, مولا علی کی باتیں ڈھونڈتی ہوں. ٹھیک ہے. میں صحابہ کرام کی زندگی کو ڈھونڈتی ہوں. میں پھر کتابوں میں جاتی ہوں, اور جو شجاعت اور بہادری کی مثالیں ہیں, ہماری تاریخ جن پر رائج ہے, ان کی باتوں کو ڈھونڈتی ہوں کہ اگر وہ مشکل میں ہوتے تھے تو وہ کیسے اپنی زندگی کو گزارتے تھے. میں بہت کم جو ہے وہ لوگوں کو سنتی ہوں, یا بہت کم لوگوں کی باتیں مجھے اچھی لگتی ہیں. اکثر اوقات میں اپنی ہی ویڈیوز دیکھتی ہوں اور ان سے بہت کچھ سیکھتی ہوں, اور ان کو اور بہتر کرنے کی کوشش بھی کرتی ہوں. مجھ سے بہتر بہت سارے لوگ ہیں اور بہت سارے موٹیویشنل اسپیکرز ہیں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں, معاشرے میں جو ہے وہ ایک چینج لانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن میری اگر آپ
دو پرسنالٹیز ہمیشہ سے موسٹ فیوریٹ رہی ہیں، ایک نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ، اور ایک قائد اعظم کی پرسنالٹی سے میں بہت زیادہ امپریس ہوں. اور ان کی ڈٹرمینیشن، ان کی بہادری، ان کا لگاتار محنت کرنا، جدوجہد کرنا، آزادی کی تڑپ، لگن، پاکستان کو حاصل کر کے جو ہے وہ دم لیا. دشمن دیکھتے کہ دیکھتے رہ گئے کہ یہ پاکستان کا خطہ جو ہے وہ کیسے ان کے پاس چلا گیا. یہ عام آدمی کے بس کی بات نہیں تھی، یہ ایک آدمی نہیں تھا، یہ ایک سوچ تھی، اور اس سوچ پہ کام ہوا. آج پاکستان ایک سوچ کے ذریعے ہمیں جو ہے وہ حاصل ہوا. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ اور وہ شخصیت جس پر پوری کائنات جن کی محبت میں بنا دی گئی، اور جن کی محبت میں جو ہے وہ پیران پیر، دستگیر انبیاء، اولیاء کرام، جنہوں نے اپنی زندگیاں جو ہے وہ وقف کر دیں. اور اللہ کہتا ہے کہ ایک کام اللہ اور انسان ساتھ ساتھ کرتے ہیں، اور وہ ہے درود پاک. کہ دیکھیے کہ اپنے محبوب پر جو ہے وہ درود اللہ بھی پڑھ رہا ہے اور انسان کو بھی کہہ رہا ہے کہ پڑھو. یعنی اللہ جس سے محبت کر رہا ہے، ہمیں بھی اس سے محبت لازم ہے. اور جس کے لیے دنیا کائنات تخلیق کی گئی وہ محبت تھی. اور محبت میں ایک شخصیت کہ جن پر ظلم بھی کیے گئے، جنہیں آزمایا بھی گیا، حالانکہ جن کے لیے مطلب خزانوں کے منہ کھلے ہوں، ان کے لیے کیا ضرورت ہے؟ وہ تو ایک انگلی کریں اشارے سے جو ہے وہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. تو مطلب ایسی شخصیت کو جو ہے وہ کیوں دکھ دیا، کیوں درد دیا؟ ان کی آل اولاد کے ساتھ جو ہے وہ کیا ہوا؟ ہمارے ساتھ یہ سارے معاملات ہیں کہ ظرف کا یہ مقام اور صبر کا یہ مقام جو ہے وہ کسی انسان کو صرف اس لیے دیا گیا کہ لوگ سوچیں، اور اگر وہ تکلیف میں آئیں تو وہ ان باتوں کو جو ہے وہ سمجھ کے اپنی زندگی کو آسان کریں. میرا دکھ تو کچھ بھی نہیں ہے، میں تو اپنے دکھ کو کوئی دکھ نہیں سمجھتی. میں سمجھتی ہوں کہ جو دکھ، جو اذیت جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل رسول نے اٹھائی، اور جس طرح اسلام لانے کے حوالے سے ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، وہ تو کسی انسان کو تو اتنی مشکلات کبھی آئی نہیں بے شک، اور آ بھی نہیں سکتی، اور کوئی برداشت بھی نہیں کر سکتا. ایسی جو لوگ زبان پہ بڑے گوڑے رشتے، بڑے جناب اپنے آپ کو رشتے دار ظاہر کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اندر سے بڑے ہی منافق اور زہریلے ہوتے ہیں، ان سے کیسے لڑا جائے؟ ان سے بدلہ لیا جائے، یا ان کو معاف کیا جائے، یا ان کو اگنور کیا جائے؟ کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، جو زبان کا صحیح بندہ نہیں ہے نا، اس کے ساتھ تو بیٹھنا بھی بری بات ہے. آپ اس کے ساتھ بیٹھ کر اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں، کیونکہ اس نے اپنی زبان سے کبھی کوئی اچھا الفاظ استعمال کرنا ہی نہیں ہے. اچھا، اگر آپ میں ظرف ہے اور اگر آپ میں صبر ہے، برداشت ہے، تو پھر تو آپ شاید اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں، اس کے ساتھ رہ کے اس کی زبان کے جو غلطیاں ہیں، جو معاملات ہیں. جیسے مجھ جیسا شخص ہے کہ جس کو عادت ہی پڑ چکی ہے کہ اگر کوئی بدتمیزی بھی کر رہا ہو، سامنے کھڑا ہوا گالم گلوچ بھی کر رہا ہو، تو شاید مجھے اس طرح فرق نہیں پڑتا، کیونکہ میں اس کو ایک پیشنٹ کی طرح ڈیل کر رہی ہوتی ہوں. تو اگر تو کسی میں اتنا ظرف ہے تو وہ شخص کو جو ہے وہ بہتری کی طرف لا سکتا ہے. بدتمیزی کرنا، زبان کا تلخ ہونا، یہ کوئی بڑی بری وہ عادت ایسی نہیں ہے کہ جو ٹھیک نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہو سکتی ہے. لیکن ایسے لوگوں کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کی اپنی زندگی بڑی صرف ہو جاتی ہے. تو جو کر سکتے ہیں وہ کر لیں، جو نہیں کر سکتے وہ بچیں.